میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدر چینل کے ناظرین، پروگرام خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آپ اول تا آخر شامل رہیے گا انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں ہم خصوصیات جاننے کی کوشش کریں گے، وہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کے مقام و مرتبے پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد شفیق اتاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ اور مفتی محمد حسان اتاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تاخیر ہیں انشاءاللہ۔ فیضان صدیق اکبر سے بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے فضائل بے شمار ہے۔ فضیلت بھی انشاءاللہ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کے فرمان کی صورت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جتنا جلدی پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ آئیے درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب احادیث میں بہت سارے بیان ہوئے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں راوی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے لے گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اب وہاں جب نبی پاک بیان فرما رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔ آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ وہ جنتی دروازہ دیکھتا، یعنی تمنا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تمنائے صدیق اکبر سنی تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سے تم جنت میں داخل ہونے والے پہلے شخص ہو گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے کلام کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر تمام امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی لیے تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اس امت سے وہ شخص جو داخل جنت ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور اس کی شرح میں امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے مردوں میں سے سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، جبکہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے داخل جنت ہوں گی۔ اللہ ان جنتیوں کا صدقہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ بھی خصوصیت صدیق اکبر ہے کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ پہلے شخص ہوگے میری امت میں کہ جو جنت میں داخل ہوگے۔ تو بات جب نکلی ہے جنت کی اور بات ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، خصوصیات صدیق اکبر پر بات کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ روایت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت پر مبنی ہے، نبی پاک کا یہ فرمان اور پھر محدثین کا یہ جو کلام ہے، اور اس پر بہت ساری اور بھی روایت ہیں۔ ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس نعرے کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ایک عقیدہ، یہ اس کو عقیدے کے طور پہ لے سکتے ہیں اور اس کا مفہوم و مطلب کیا ہے، اور اس کے تحت جو احادیث اور آیات قرآنیہ ہیں، یعنی جس سے یہ نعرہ ہم یہ سمجھتے کہ ماخوذ ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اس کا مضمون نکلتا ہے، اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالخصوص
اور بالعموم یہ تو نعرہ تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے ہے، اور یہ ہمارا صحابہ کے حوالے سے کیا نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے وہ قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی خوبصورت انداز سے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ایک نعرہ امت کو عطا کیا جو بچے بچے کی زبانوں پر جاری ہوا۔ الحمدللہ۔ دیکھیں اوورآل صحابہ کرام علیہ مردوان کی اگر ہم قرآن پاک میں ان کی فضیلت کو دیکھیں تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں خاص آیات مبارکہ کا نزول ہوا کسی واقعے کے بعد، جنہیں ہم سبب نزول شان نزول کے طور پر انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ صحابہ میں دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک وہ صحابہ کے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، صحیح، ظاہر ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، انہوں نے خدمات زیادہ دی ہیں، انہوں نے مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی زیادہ کیا، صحیح، اور ایک وہ تعداد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان۔ اچھا ہیں سارے جو پہلے یا بعد والے شرف صحابیہ سے سرفراز ہو گئے۔ واہ واہ واہ۔ تو قرآن پاک میں سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ اللہ اکبر، اللہ، واضح آیت، واضح طور پہ سورہ حدید میں فرمایا تمہیں برابر نہیں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، فرمایا وہ درجے میں زیادہ ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان سے درجے فضیلت شان میں وہ زیادہ ہیں جنہوں نے پہلے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک اصولی بات اور ایک قانون نے گویا قرآن ہے اور اصول اور ایسا قانون بیان فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ اکبر، اللہ، اور اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ یہ الحسنہ جس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس حسنہ سے مراد جنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اللہ، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بن گیا، ظاہر اس کو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ صحابیت، اولیاء کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی اولیاء کی اقسام ہیں، یہ سارے مراتب، کوئی غوث ہے، کتب ہے، اوتاد ہے، جتنے بھی اولیاء کے جو مراتب ہیں، ان میں دیکھیں یہ کسی بھی منصب والے ولی ہوں، وہ کسی بھی ادنا صحابی، صحابہ میں کوئی ادنا نہیں ہے لیکن اس کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ اکبر، کیونکہ غیر صحابی جو عام لوگ امت کے، ان کے اولیاء جتنے بھی اکابرین میں سے ہوں، ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت جو حاصل ہوگی، کیونکہ صحابہ بھی اولیاء ہیں، اگرچہ ان پہ اس طور پر ہم اطلاق نہیں کرتے، صحابہ کے لیے لفظ صحابہ، صحابی، اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، یہ مختلف ان کے ناموں سے ان کی فضیلتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اولیاء میں سے سب سے بلند مرتبے والے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ اب ان میں بھی علماء نے پوری اس کی ڈیٹیل جو بطور عقیدے کے طور پہ اسے بیان کیا کہ قرآن کی اس نص قطعی سے، آیت قرآنی سے یہ بات واضح ہوئی کہ دو قسمیں صحابہ کی بنی، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے۔ صحیح۔ ان میں پھر ارشاد فرمایا کہ اب یہ تو ایک عمومی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، باقیہ جو سب سے زیادہ فضیلت اور شان و مالے وہ خلفائے راشدین، واہ واہ، 4 اصحاب، سبحان اللہ، اور ان میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسانوں میں سے انبیاء کے بعد، سبحان اللہ، جو ہمارا ایک عقیدہ خطبے کی صورت میں بھی ہم ہر جمعے میں یہ خطبہ گویا کہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بے شک بے شک، کہ انسانوں میں سے انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اور خطبے میں بالتحقیق کی جو ہے وہ تاکید ہے، تحقیق کا ایسا ہے، جی ہاں۔ اچھا کسی کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ الفاظ لفظ تحقیق سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اگر کوئی بھول بھی جائے خطیب صاحب تو لوگ بھی توجہ دلاتے ہیں، حضرت صاحب اچھا خطبے کے الفاظ باقاعدہ وہ تو نہیں ہے کہ یہی کہ ادا کرنے پڑھنے گئے، تبدیل ہو سکتے ہیں، کچھ اور کلمات پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک لوگوں کے ظاہر گمانوں کے اندر اور رائج مسلمانوں کے اندر کے خلفاء کے اوپر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبع میں پھر آگے ان پر بھی سلام پیش کرنا
اور اہل بیت اطہار پر بھی، حسنین کریمین پر بھی. تو جب کبھی اگر خطیب بھی بولتے ہیں تو لوگ بھی ان کو یاد کراتے ہیں، گویا کہ یہ اپنا عقیدہ ایسا الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. پھر ان کے بعد بھی آگے جو ترتیب بیان فرمائی گئی کہ حسنین کریمین، عشرہ مبشرہ کے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بدر، اہل احد، بیت رضوان والے، واہ واہ، اور پھر یہ درجات ان کے بیان کیے ہیں باقاعدہ. اور انہیں ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک میں ایک عمومی تقسیم بیان کی گئی فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے، اور سب کے لیے قانون اصول بیان کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، کہ اللہ نے جن کو حسنہ، یہ جنت کی بشارت کی جو سبقت مل گئی جن کو، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی بھنک بھی وہ نہیں پائیں گے. یہ تو جنت کی بشارت بھی اور جہنم سے آزادی کی بھی بشارت، اور یہ تو ہیں ہی عتیقم من النار، جن کو واضح یہ بھی بشارت عطا فرمائی. آپ نے ان کی جنت کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنت میں آپ نے کہا پہلے دروازے سے سب سے پہلے یہ جانے والے، تو تھے صدیق، اور پھر حضور کے مزاج سے اتنے وہ واقف تھے، حضر و سفر و حضر میں سب نبی پاک کے ساتھ رہنے والے. یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. تو آپ نے جب یہ فضائل بیان کیے نا، نماز والے باب الصلاۃ سے جائیں گے تو باب الریان سے روزے والے جائیں گے، باب الصدقہ سے صدقے والے جائیں گے. اللہ تو عرض کی حضور یہ 8 دروازوں کا تذکرہ ہوا ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ اکبر. فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر تم ان میں سے ہو. سبحان اللہ. اور علماء نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارجو رجا آپ کا یعنی امید کہنا، یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت عطا فرمائی، اور یعنی ایک اوورال فضیلت جنتی ہونے کے اعتبار سے. قرآن پاک میں مہاجرین، انصار، ان کی بشارتوں کو ذکر کیا، اس حوالے سے بھی یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہوئی. دین کی خدمت کرنے کے اعتبار سے کئی ایسی آپ کی اولیت والے وہ کام جو آپ نے شروع سے کیے، یہ بھی بشارتیں. پھر کئی ایسی حدیثیں کہ جن کو اگر جمع کیا جائے خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے حوالے سے. بالکل یہ جنتی ہونے پر جو روایت ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہاں جو آپ نے بیان کیا نا وہ تمام دروازوں سے کون داخل ہو، ایک روایت وہ بھی یاد آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں. ہاں وہ تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مجھ میں کون سی پائی جاتی ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، مدینہ چلے کے ناظرین کتنی خوبصورت بات، ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم میں 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے. یہ تو خصوصیت ہے. اللہ اکبر. ایک بھی جس میں پائے گی وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. کیا اور یہ 360 میں پائی جاتی ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب بھی تشریف فرما ہے. مفتی صاحب جنتی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تمام صحابہ کے لیے، اور پھر درجات بھی ذکر کیے مفتی صاحب نے. میں چاہوں گا کہ صدیق اکبر جو خلافت ہے اس کا رتبہ، اس کا درجہ، اور اس حوالے سے جو دلائل ہے اس پر کچھ آپ ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے اوپر متفق ہوئے تھے. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے اعلیٰ دلیل تھی وہ آپ ہی نے پیش فرمائی تھی. واہ واہ. یعنی آپ مصروف تھے تو آپ نے بیعت کی، ایسا نہیں کہ بیعت سے انکار کیا ہو، نعوذ باللہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا ہو، تسلیم کیا آپ کی خلافت کو. اور سب سے اعلیٰ دلیل آپ نے قائم کی کہ جس کی امامت کے لیے، جس کے ہمارے امام اور پیشوا ہونے کے لیے دین کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو مقرر کرتے ہیں. یعنی امامت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن تک، آخری جو 3 دن تھے مرض وفات کے اندر، جب دنیا سے پردہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں تقریباً کوئی 18 کے قریب نمازیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائیں. تو وہ ساری نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو حکم دیا اس بات کا. ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارش بھی کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، دل بہت نرم ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے
تو برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو اس بات کا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ امامت اشارہ تھا اس طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چاہتے تھے کہ آپ کے بعد لوگ جو جمع ہوں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع ہوں. ایک حدیث مبارکہ جو مشہور و معروف ہے، اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان کی اقتداء، ان کی پیروی کا، یعنی کسی بھی صحابی کی پیروی کا اقتداء کا حکم دیا گیا کہ جب ان کی پیروی کی جائے گی، ان کے پیچھے چلا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ ہدایت پا جائے گا. یہ ہر صحابی کے لیے فرمایا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نام لے کے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو، اللہ اکبر، کی پیروی کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، آپ کے بعد آپ کے پیشوا ہونے کے دیے ہوئے تھے. تو اسی طرح یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان متفق ہو گئے. جب آپ کی فضیلتوں کو سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس لیے آپ کی بیعت پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. اس کا منکر یہ گمراہ ہے، دین ہے، اور فقہائے کرام تو اس کے اوپر اور سخت حکم لگاتے ہیں کہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی خلافت یہ متفقون علیہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور وہ ایک روایت یوں بھی ہے نا کہ ایک موقع پر کوئی اور امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھا دیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا لا، نہیں ابو بکر کو جو ہے امامت کے لیے آگے بڑھیں. یعنی بہت ساری روایتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ بلاؤ تاکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھ دوں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جس میں ابو بکر ہوں اور وہ کوئی اور وہاں پہ امامت کروائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو امام گویا کہ ایک طرح سے مقرر فرما دیا تھا. لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتہاد پر، ان کے طریقہ کار پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہوا تھا. اور آپ کو پتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو چننا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چننا ہے. وہ سارے کے سارے اشارے قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. اور یوں ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی 18ویں پارے کی آیات کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے. یوں ہی احادیث طیبہ بھی یہ اشارہ کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک ترتیب کے ساتھ سب کی خلافت کی طرف اشارے دے دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات. وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے کہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو بولو کہ نماز پڑھا دیں. ٹھیک. اچھا، صدیق اکبر تھے نہیں اس وقت، تو آپ باہر آئے تو حضرت بلال سے کہا بھی اقامت کہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بولا بھی آپ نماز پڑھا دیں. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی جو ہے وہ جاندار شاندار جسے کہیں کہ آواز بھی آپ کی ایسی تھی، گرج والی تھی. تو آپ نے امامت کے لیے جیسے ہی آپ تکبیر کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ گئی. سبحان اللہ. تو آپ نے جو اس پر ارشاد فرمایا لا 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 3 مرتبہ، اللہ اللہ، میں کہ یہ ایسا جو ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو آپ آئے تو اس وقت نماز تو ہو گئی تھی، لیکن فرمایا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہوں، اللہ اور مومن راضی نہیں ہوں گے کوئی اور ان کو نماز پڑھے. کیا بات ہے، کتنی مومن اور اللہ ان کی رضا یہی ہے کہ ابو بکر ان کے امام بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اللہ مجھے کیوں کہ نماز کے لیے کھڑا کر. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص کا نام نہیں اس وقت لیا تھا. اللہ اکبر. مجھے کہا تھا کسی سے کہہ دے نماز پڑھا دے. تو حضرت ابو بکر تھے نہیں، ان کے بعد ہم سب آپ ہی کو تو فضیلت والا جانتے ہیں. کیا بات، یعنی انہوں نے بھی صحابہ نے اس وقت ان کے جو انداز تو کہا آپ کو ہی تو ہم جانتے ہیں فضیلت والا، تو میں نے آپ سے کہہ دیا. کیا بات. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا اس وقت نام نہیں لیا، لیکن جب آپ کی آواز سنی تو پھر آپ نے تعیین کر کے یہ فرما دیا کہ ابو بکر جس قوم میں موجود ہوں گے تو اللہ اور مومن وہ کسی اور پر راضی نہیں. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات. اور یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کثیر احادیث ہے، اس پر انشاءاللہ ہم سنیں گے، خصوصیات بھی سنیں گے. یہاں انشاءاللہ کچھ دیر بعد میں چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو چناؤ ہوا، آپ کو جو خلیفہ بنایا گیا، مفتی صاحب اس پر بھی آپ بیان کیجیے گا کس طرح وہ خلیفہ بنایا گیا اور
اور صحابہ کرام نے آپ کا انتخاب کس طرح فرمایا۔ یہاں مفتی حسان صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اس کا آپ نے ماشاءاللہ حکم بھی بیان فرمایا۔ محبت کا جو معیار ہم یعنی انسان آپس میں رکھتے ہیں، تو محبت کا معیار کون ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار سے جو محبت ہم کرتے ہیں، تو یہاں محبت کا معیار کیا ہے؟ ہم کس طرح محبت کریں اور کس کو سامنے رکھیں؟ دیکھیں، معیار محبت مخلوق کے اندر یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جس طرح ان کے دل صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم سے یہ مملو ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، عزت ہے، ان کی خدمت ہے، یہ ہر سنی کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی سبحان ہوتی ہے۔ اللہ، واہ۔ یعنی یہ کسی سنی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی سید زادے کی تعظیم کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بطخ کا بچہ جس طرح پانی میں تیرنا اس کو سکھایا نہیں جاتا کہ کیسے تیرنا ہے، تو اسی طرح سنی کے بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے بچپن سے ہی کہ اس کے ماں باپ کس انداز میں سادات کرام کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ الحمدللہ جو بیانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ہم اہل سنت الحمدللہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی اعلیٰ درجے کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، یوں ہی اہل بیت اطہار بھی ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے سر کے تاج اور ہمارے لیے سفینہ نجات ہیں۔ واہ واہ۔ نجات کی کشتی ان کی ذات ہے، ان کی محبت ہی بیڑا پار کروانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت، کیوں صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس قدر محبت؟ جس کی بھی محبت ہے اس کی اصل بنیادی وجہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اہل بیت اطہار سے جو عقیدت، جو محبت رکھی جاتی ہے، وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، واہ واہ۔ ان کا خون ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تمہیں پالتا ہے، تمہاری نشو و نما کرتا ہے۔ تو اس سے اس وجہ سے، اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے، اللہ کے مالک ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رازق ہونے کی وجہ سے، یہ وہ امور ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش فرماتا ہے۔ صحیح۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، واہ واہ۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ صحیح۔ یعنی جو اللہ پاک سے محبت رکھے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا۔ صحیح۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، واہ واہ۔ کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اللہ۔ یعنی اہل بیت سے محبت کی وجہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، واہ واہ۔ اس لیے ان سے محبت یہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے کمالات سب اپنی جگہ پر جو محبت کے تقاضے کرتے ہیں، لیکن بنیادی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر والے ہونا، آپ کے اہل بیت اطہار میں سے ہونا، سبحان اللہ۔ یہ معیار بنا۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ ان سے محبت کی بنیادی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ صحیح۔ یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی بنے کس وجہ سے؟ کس وجہ سے ان کو صحابی کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی۔ بے شک۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو اس نے ان کو صحابی بنا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو، تو اب فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اکبر۔ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے سبحان اللہ۔ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد ان کو اپنے تان و تشنی کا، یعنی اپنے تانے کرنے کا، برا بھلا کہنے کا نشانہ مت بنا لو۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی ہائے ہائے۔ ومن ابغضہم فببغضی، اللہ۔ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے
وہ مجھ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے، مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں بھی محبت کا جو تقاضا بیان ہوا وہ کیا بیان ہوا؟ محبت نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو صحابہ سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو پھر اس صورت میں اہل بیت اطہار سے آپ کو محبت رکھنا ہوگی۔ جو یہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں اور صحابہ سے نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا، وہ اپنی محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی محبت اہل بیت اطہار سے کسی اور وجہ سے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ مطلوب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے، ان کو جو فضائل، جو کمالات، جو مرتبے ملے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہونے کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو اب ان سے جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ تو جب آپ اہل بیت اطہار سے اس بنیاد پر محبت کریں گے تو پھر اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ویسی ہی محبت کریں گے۔ کیا بات ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اہل سنت کے یہاں ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ہم جس طرح ببانگ دہل صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل اور کمالات بیان کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کے لیے نیازیں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم اہل بیت اطہار کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک۔ یہ مدنی چینل کا، دعوت اسلامی کا، بالخصوص تمام اہل سنت کا ایک وطیرہ ہے اور ایک ہمارے لیے ایک شرف ہے، تاج ہے ہمارے لیے۔ یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا دن آئے تو ہمارے یہاں پر ان کا عرس منایا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے نام پہ مسجد قائم کی جائے۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن آئے تو ان کا عرس منایا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائے۔ جب مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن آئے تو ان کے فضائل و کمالات ہمارے یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دن آتے ہیں تو وہ جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو دن آتا ہے تو وہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی سیدوں کا، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر جوش و خروش کے ساتھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ بچے بچے کے دل کے اندر طرح طرح سے یہ محبت اتاری جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم اسی بنیاد پر جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم اور ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار کی تعظیم، تکریم، محبت، ادب، احترام یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے بچوں کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کچھ کالز ہیں، کالز لے لیتے ہیں اور پھر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ابو بکر جنتی، صدیق بھی جنتی، جنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا آج مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ مفتی شفیق صاحب سے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں اس کا۔ اگلی کال۔ اور میرا نام محمد ابو بکر ہے، میں دار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ مرچن بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ صدیق اکبر کے عرس پر آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مجھے لگ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں کون کون سے اچھے خصوصیات پائی جاتی تھے؟ اکرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ خصوصیات تو ساری اچھی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سلسلے میں اول سے آخر شامل ہیں، انشاءاللہ بہت ساری خصوصیات آپ کو انشاءاللہ صدیق اکبر کی معلوم ہوں گی۔ مفتی صاحب صدیق آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیق بھی ان کا لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے، عبداللہ نام تھا، ابو بکر کنیت تھی۔ واہ واہ، اور مشہور ابو بکر سے، مشہور ابو بکر سے ہی ہیں۔ اور بطور خاص دیکھیں ایک صدیق یہ بھی ایک مرتبہ مقام ہے۔ اولیاء کی جب ہم اقسام کو بیان کرتے ہیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ شانوں والے
وہ مرتبہ صدیقیت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جو صدیقین کا تذکرہ ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جن پر اللہ کے انعام ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اور وہ شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک ہوتا ہے سچا، قول کا سچا جسے نا، تو اسے سب کہتے ہیں سچا آدمی ہے، ایک عام اعتبار سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک وہ آدمی کہ جو زبان کا سچا، عزم کا سچا، نیت کا سچا، کردار کا سچا، افعال اور اقوال کا سچا، یہ سارے سچ جمع ہوتے ہیں تو مرتبہ صدیقیت کی طرف کیا بات ہے۔ اور آپ جو ہیں سید الصدیقین ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جتنے بھی جو مرتبہ صدیقیت والے ہیں ان سب کے آقا اور سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک سچائی کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی، محبت کا تذکرہ ہوا کہ معیار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی، جب حضور علیہ السلام کی بات آتی تو آپ تصدیق کرنے والے اس میں جو سب سے مقدم آپ تصدیق میں آگے آگے ہوتے، اور قرآن نے بھی ایک آیت مبارکہ جو فرمائی گئی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، سبحان اللہ، وصدق بہ میں مفسرین نے لکھا اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو غالباً صدیق کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو جو ملا، پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کے جو آپ کی تصدیق کرتے ہر معاملے میں، اور اس میں بطور خاص واقعہ معراج ہے کہ جس میں کفار نے کہا کہ یہ تو بڑا ہمیں ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، ہم بالکل مسلمانوں کو بھی اس سے ورگلا لیں گے اور دیگر کو تو ہم کر ہی رہیں گے۔ تو سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، کہا یہ ہوا، کوئی ہو سکتا ہے راتوں رات تھوڑے سے وقت میں یہاں سے مسجد اقصیٰ اور ایسے تھے؟ فرمایا یہ سب باتیں بعد میں، پہلے بتاؤ کہا کس نے، پہلے بتاؤ کہا کس نے؟ کہا یہ تمہاری جو نبی ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ کہا وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ قول کتنا خوبصورت ہے، اگر نبی پاک کہہ رہے ہیں تو بھی سچی ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کیا بات ہے۔ یہاں خلافت پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ بننے کا معاملہ تھا یہ کس طرح ہوا؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا جو ایک کہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا اس وقت ہے، اور کسی بھی نبی کا اپنی امت سے جب وصال فرما جانا، پردہ کر جانا، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑے ایک چیلنج ہوتے ہیں معاملات۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر کی جب بھی ہم خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں نا، ان میں تو آپ کا مین ہے کہ یہ کردار بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے امت کو جمع کیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت طرح طرح کے جو فتنے بعد میں بھی اٹھے، اور بالخصوص امت کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا، ان کو جمع کر کے رکھنا، کیونکہ کیفیت صحابہ کے جو حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کے پھر انداز اس وقت آپ اس کو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا ہٹ کے ابھی کے تناظر میں آپ کسی بہت بڑے عالم کے حوالے سے یا کسی بہت بڑے کوئی پیر ہوں اور ان کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس کے بعد ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے کیا کیفیات اس وقت ہوتی ہیں، یعنی بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی اس کے حوالے سے یہ کیفیات ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر اس تناظر میں اس کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، آپ جب دنیا سے پردہ فرمائے تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو آپ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیا، یعنی ایسی کیفیت میں جس کے آدمی کہیں کہ وہ عشق اور محبت میں ایسے گمسم یعنی کہ رہنا، تو آپ سے جب شکوہ کیا لگا ایسے تو آپ یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال تھا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، یعنی میرے سامنے کوئی یہ نہ کہے۔ آپ کی اس وقت کیفیات یہ تھی، اور اس وقت امت کو ایک جگہ جمع کرنے میں، اور جو خاص آپ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تھا، وصال فرمایا تھا، تو آپ کہیں اجازت لے کر گئے ہوئے تھے اور مدینے سے تھوڑے باہر ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ وہیں خبر لگی تو آپ فوراً مدینے میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، آپ پردہ فرما چکے تھے، تو آپ کے چہرہ مبارکہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ چہرہ مبارک جو ہے وہ
دنیا میں بھی آپ کے حیات طیبہ کے اندر بھی اتنا حسین اور خوبصورت اور ابھی ایسا حسین اور خوبصورت، اور آپ نے کچھ محبتوں کا اظہار کیا. کیا بات ہے. پھر آگے جو جا کر آپ نے لوگوں کو جو ایک خطبہ دیا نا، ان کو آپ نے جمع کیا اور یہ کہا، اور پھر اس میں قرآن کی آیتیں، یہ علماء نے لکھا کہ قرآن کے بہت بڑے عالم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چیزیں بیان کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی آیت ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکا میتون و انہم میتون، آپ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہ پہلے بھی انبیاء کرام آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی جو انبیاء آئے دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، لیکن یہ جو پیغام لے کر آئے، دین کا جو پیغام لے کر آئے ہیں اور جو انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے، اب اس مشن کے اوپر کیسے قائم رہنا ہے، اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے، اس مقصود کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا، اور پھر فرمایا آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کہ اگر وہ وفات پا جائیں، وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے انہی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت اللہ کی جاتی، اور رب تبارک و تعالی وہ حی ہے، وہ حیات ہے، اس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اور اسی رب کی عبادت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور وہی پیغام دیا ہے. تو اس مشن کو برقرار رکھنا، یہ وہ خطبہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اس خطبے سے دلوں کے اندر وہ ایک قرار آیا، اس خطبے کے اندر امت کے اندر وہ ایسا یعنی ایک جگہ وہ جمع ہوئی، اور طرح طرح کے جو اٹھنے والے گویا کہ فتنے تھے ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ خبر فرمایا. اور صحابہ کے وہ طویل پھر واقعات ہیں اس میں کہ جمع ہوئے، ایک اجلاس ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور اس میں انصار میں سے کوئی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھو کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جب آپ مدینے تشریف لائے تو ہم نے اپنی مال و گھر سے، فصلوں سے، ہر اعتبار سے ہم نے مدد کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کا کسی کو امیر بناتے تو ایک مہاجرین میں سے لیتے، ایک انصار میں سے لیتے. اللہ اکبر. تو بھئی خلیفہ بھی ایسے ہی بنا لو، ایک مہاجر میں سے لے لو، ایک انصار میں سے لے لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہونے لگے تو حضرت ابوبکر بٹھا لیا، فرمایا کہ پتہ تھا ان کے مزاج سے بھی جانتے تھے تو ان کو بٹھا لیا. اور خود بھی آپ نے خطبہ دیا، ان سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو خلیفہ، آپ کے جو نائبین گئے، جنہوں نے سب سے پہلے دین کے حوالے سے اس طرح کے مسائب، مشقتیں، مشکلات دیکھیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن کو اپنی گویا کہ نمازوں کی یہ نیابت عطا فرمائی ہے، تو اس طرح کی کچھ باتیں کی اور انہوں نے آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہاتھ پر بیعت کی. اسی میں یہ بات بھی آئی کہ قریش میں سے ائمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، تو اس پر بھی یہ صحابہ کی محبت بھی دیکھیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا کہا کہ لبیک، آپ اسی طرح ہی ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی طرح بیعت ہوتی رہی. تو آپ دیکھنے لگے تو حضرت علی نہیں تھے، تو فرمایا کہ وہ، تو پھر ان کو بلایا گیا تو وہ آئے. تو آپ نے ان سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، امت اس طرح جو ہے وہ یہ جمع ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے آپ کی وجہ سے اسلام کو اور تقویت ملے گی، آپ سے یہی امید ہے کہ آپ کسی طرح کوئی کمزور نہیں ہونے دیں گے. تو آپ بھی آگے بڑھے اور کہا کہ قدمک رسول اللہ، آپ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے آگے کیا. اب کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ تو آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کر لی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھا تھا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ہر معاملے میں صدیق اکبر پیش رہا کرتے تھے. تو یوں صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو جانتے تھے، اور امت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو جانتی ہے. مزید انشاءاللہ ہم کچھ خصوصیات پر بات کرتے ہیں، کچھ کالز ہیں وہ کالز دیجئے، پھر آگے اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. میرا نام عبید رضا تاری ہے اور میں حضرت شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر کی کوئی کرامت سنا دیجیے. اچھا انشاءاللہ یاد ہوتی ہے مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں، وہ سنائیں گے. اگلی کال اور دیجیے گا. مفتی حسان صاحب کو اللہ شاد و باد رکھے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دل کو چھو لینے والا کلام ہے. ظہیر نصیب کے کوئی پنڈی اسلام آباد میں ان کی تشریف آوری ہو اور ان کی صحبت بابرکت سے ہم فیض یاب ہونے میں کامیاب ہو جائیں. آمین آمین.
ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ جب جواب دیں گے تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما ہی دیں گے. اگلی کال دیجیے گا. سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری بساری ہے. پروگرام کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیات بتائیے کہ لوگ آسانی سے ان پر عمل کر سکے. جزاک اللہ خیر. مجھے خصوصیت پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو خصوصیت جس کو خاصہ بولا جاتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی کے ساتھ خاص ہو دوسرے کے ساتھ نہ ہو. لیکن یہاں پہ خصوصیات سے مراد وہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ جو اس کے لیے ایک اچھائی کی علامت ہوتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے کہ سرتاپا یہ قابل تقلید تھے، قابل اتباع تھے کہ انہی کی اقتداء کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرو تو بات ہی تمام ہو گئی. اس کے بعد کوئی رہتی نہیں ہے ایسی چیز کی جس کی ہم گفتگو کریں. اس کے علاوہ آپ نے خود بیان کیا کہ 360 خصلتیں ان کے اندر موجود تھیں، ہر خصلت ایسی کہ جو جنت میں داخل کرنے والی ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں مزید اس حوالے سے. جیسے کہ خصوصیت میں ایک چیز یہ جو مجھے بہت پیاری لگی، پہلے سے توجہ گئی نہیں تھی، لیکن مفتی صاحب مفتی احمد القرنیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. آپ نے یہ بیان کیا کہ صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق ہے، عتیق من النار. عتیق کا ایک معنی تو ہوتا ہے عزت والا. اچھا. جس کی عزت ہو، جیسے البیت العتیق، صحیح، کعبۃ اللہ عظمت والا ہے تو اس کو بیت عتیق کہا گیا. پرانے کو بھی عتیق کہتے ہیں. عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد کردہ، جس کو آزاد کر دیا گیا. دوسرا جو ایک معنی ہے اس کا وہ ہے آزاد کرنے والا. اللہ اکبر. آزاد کرنے والا. تو اس پر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان کی جو دل کو چھو گئی کہ آپ نے فرمایا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہنم سے خود آزاد ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا گیا، اسی طرح ان کے غلام جو ان سے محبت کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر ان کو بھی جہنم سے چھڑا لیں گے. اللہ واہ واہ. یہ ہوگا بھی. ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل بروز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی. اس قدر یہ شفاعت فرمائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیات کے مرکز تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑھ کر خصوصیت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل محبت تھی. ماشاءاللہ. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عام طور پہ تو یہ مشہور ہے کہ آپ یار غار رہے، غار ثور کے اندر جس طرح آپ نے قربانیاں دیں، اسی طرح ہجرت کے اندر آپ جاتے رہے. لیکن محبت کے حوالے سے عام طور پہ جو تصور آتا ہے نا وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے. لیکن امیر علیہ سنت پر قربان جائے کہ کس طرح صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ عاشق اکبر کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ پتہ چل جائے کہ جو بنیادی اعتبار سے سب سے بڑھ کر عشق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حتیٰ کہ آپ کی جو وفات کا سبب لکھا گیا کہ دنیا سے کیسے پردہ فرمایا تو اس کی ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ آپ کا جسم مبارک جو وہ گھلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جسم مبارک گھلنا شروع ہو گیا تھا فراق میں کہ آپ دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب ان کو مزہ نہیں آتا تھا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جسم مبارک یہ گھلنا شروع ہو گیا تھا اس محبت کے اندر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ فرمایا کہ کون ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کر دیا تو اب کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے. یہ ان کی محبت کی دلیل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں ہم میں. اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عمر کے اوپر فضیلت دے گا، یعنی ان سے افضل جانے کا، میں اس کو وہی سزا دوں گا جو ایک تہمت لگانے والے کے اوپر دی جاتی ہے، مفتری کے اوپر لگائی جاتی ہے. جو کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں تو ویسے ہی میں اس کو کوڑے لگاؤں. اللہ اکبر. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت اطہار سے کیسی کامل. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ جو تقریباً 11 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے
ان میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بندہ پریشان ہو جاتا نا بعض کیوں اوقات۔ دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح بڑی محبت کے ساتھ دیکھے جا رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، واہ واہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ، ان کے معاملات کا پاس جو ہے ان کے اہل بیت کے اندر رکھو، کیا بات، یعنی اہل بیت سے حسن سلوک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا، واہ واہ، اور ان کو دیکھ کے مسکرا کے آپ کہتے تھے کہ میرے باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ آپ نبی علیہ السلام کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں، اپنے والد کے مشابہ نہیں، اور حضرت علی دیکھ کر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایسی محبتیں ان کی آپس میں تھیں۔ تو یہ ان کی محبتیں تھیں، اور یہی محبت الحمدللہ آج ہمارا وتیرہ ہے الحمدللہ، کہ صحابہ کرام علیہ مردوان یہ اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرتے، ان سے محبت کرتے، اور اہل بیت اطہار ان کا لحاظ رکھا کرتے تھے، ان سے محبت یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے لیے پیغام ہے، صحیح، کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، ان کا ادب و احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل محبت یہ ہونی چاہیے۔ یہ ہر چیز سے فائق ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ اول خطیب اسلام بھی یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے کہ پہلا اسلام کا خطبہ دینے والے لوگوں میں اعلانیہ نیکی کی دعوت دینے والے نبی پاک سے اجازت چاہے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے، پھر وہ جو آپ پر ظلم و ستم ہوا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بیان فرما دیں، نہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی خصوصیات بیان کی، جیسے اولیات بھی جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ہیں ہی سب سے پہلے، خلیفہ سب سے پہلے، مومن مردوں میں سب سے پہلے، جنت میں جانے والے سب سے پہلے، تو کچھ مزید ایسی خصوصیات، کیونکہ سلسلے کا وقت تقریباً اختتام کی طرف ہے، تو میں چاہوں گا کچھ خصوصیات پر آپ مزید گفتگو فرمائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ایک فریضہ ہے اور ایک کام ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر اس قدر یہ زیادہ تھا، بلکہ آپ سب سے پہلے ہی اسلام کے جو اس طرح اعلان کرنے والے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو سامنے سے مارا گیا، یا خون آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہے، آپ بے ہوشی کی آپ کو طاری ہوئی ہے، ایسی وقت میں اور ایسی کیفیات میں بھی آپ کے اندر جو ایک عشق رسول کا وہ جذبہ تھا نا، جیسے ہی آپ بے ہوشی سے مطلب اپنے ہوش کی طرف آتے ہیں تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، وہ کس کیفیت میں ہے۔ آپ کو شہد چٹایا جا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور تو آپ واقعی جو ہے وہ پہلے داعی تھے اس طور پر امت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی، یہ بھی بڑی بات ہے محسن بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی آپس کی محبتیں اور پیار، قرآن نے تو بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ، کہ یہ دشمنوں پر تو بڑی شدت والے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کیا بات، آپس میں بڑی پیار محبت کرنے والے، ان میں ایک عزت کا رشتہ، تعظیم کا رشتہ، ایک دوسرے سے محبتیں، جیسے ذکر کی کہ اگرچہ اہل بیت اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شانوں کو بیان کرتے، ان کا اظہار کرتے باقاعدہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی اہل بیت اطہار سے کس قدر آپ محبت کرنے والے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے پوچھا کہ امت میں سے کون ہے، صحابہ میں سے کون افضل ہے سب سے؟ اب یہ تو بالکل ایک سند خاص ڈگری جاری کر دینا، اور پوچھا بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ کوئی علم کی بات چھپا لیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کے دروازے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو آگے تقسیم فرمانے والے گئے، ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے نے، یعنی اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے حضرت ابوبکر صدیق رضی سبحان اللہ۔ اچھا پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، ان کے بعد؟ سبحان اللہ، کہا ان کے بعد عمر رضی اللہ۔ واہ واہ۔ تو اب محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں پھر میں نے آگے پوچھا ہی نہیں، کہ مجھے پتہ تھا انہوں نے حضرت عثمان کا نام لے دیا، اللہ اکبر، تو میں نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ تو کہا میں تو ایک مومنوں میں سے، ایک عام بندوں میں سے، اپنے بارے میں یہ فرمایا، لیکن یہاں ان کے بارے میں
یہ ان کی شان کو بیان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پھر فاروق حضرت فاروق اعظم کے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ان کی فضیلت بترتیب خلافت نہیں، ان کی فضیلت بترتیب خلافت نہیں بلکہ خلافت بترتیب فضیلت. واہ واہ واہ، کیا بات. خلافت بترتیب یعنی جو اللہ کے نزدیک جتنا فضیلت والا تھا، شان والا تھا، سبحان اللہ، اسی طریقے سے اپنی اپنی باری پہ وہ خلیفہ بن گیا. کیا بات ہے. تو جن کا مقام مرتبہ زیادہ، حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی یہ محبتوں کا اظہار کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات جو امر بالمعروف پہ آئی، تو آپ نے ایک بات بیان کی کہ یہ بتاؤ کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے وہ محبت کرنے والا آدمی جس کا قرآن پاک سورہ یاسین کے اندر ذکر ہے، اور وہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بیان دیا اور کہا کہ تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو کہ جو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے. کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، اس کی فضیلت قرآن نے بیان کر دی ہے، اور وہ اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے لیکن اپنے نبی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کچھ کلمات کہے. کہا کہ وہ شان میں زیادہ ہے یا وہ شان میں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ایمان کا بھی اعلانیہ اظہار کر رہے ہیں اور برملا حضور کی تصدیق کر رہے ہیں. یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امر بالمعروف والے یہ معاملات ان کی آگے تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اعلانیہ طور پر برملا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. فرمایا یہ صدیق اکبر رضی اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات پر ہم نے آج کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے. آخر میں چونکہ 2 منٹ باقی ہیں، میں صدیق اکبر کی کچھ خصوصیات عرض کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. علماء نے لکھا صدیق اکبر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ نہ زمانہ جاہلیت میں نہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جبکہ شراب حلال تھی کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واحد ہستی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام خود اللہ پاک نے صدیق رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وزیر خاص تھے کہ آپ مختلف کاموں میں نبی پاک علیہ السلام آپ سے مشاورت فرماتے تھے. صدیق اکبر ہجرت کے وقت بھی آقا کے ساتھ تھے اور یہ بشارت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو دی تھی کہ آقا آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت میں ساتھ ہوں گے. صدیق اکبر ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں پڑھائیں اور آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی. صدیق اکبر وہ عظیم صحابی ہیں جن کو رضائے الہی کا مجدہ اللہ پاک نے سنایا. صدیق اکبر اکثر اوقات حضرت جبریل امین کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی گفتگو سننے کی سعادت پا لیا کرتے تھے. اور بھی خصوصیات ہیں. بس ہم تو صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ یہ محبت ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ نے چاہا تو برکت عطا فرمائے گی. مگر ساتھ میں ان پیارے صحابہ کی، اس اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے پروگرام مدنی چینل پر دیکھا کریں تاکہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ ملے. اللہ کریم ہم سب کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے. فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر.